ہوئی کہ کسی بھی مذہب کو نہ اختیار کرنا بھی ایک مذہب بن گیا کہ ہر مذہب کو چھوڑ دو، لا مذہبیت یہ ہے۔ تو اب اسلام کے خلاف جو ہے انہوں نے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کے ادوار انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کل 5 جو ہے جنگ کے ادوار سے کہتے ہیں جنریشن آف وارز۔ ہیڈنگ ڈال دیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے جنگ کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جسے کہتے ہیں فرسٹ جنریشن وار۔ اب یہ فرسٹ جنریشن ہے، اس کے اندر جنگ وہی ہے جو ماضی کے اندر سلسلہ چلتا رہا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو بدو جنگ، یعنی فیس ٹو فیس جنگ۔ میں ایسا چلتا جاؤں گا بھی۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا بھی، پہلے جنگ میں غزوہ بدر ہے، غزوہ اور ہے، اس کے بعد بھی ہزاروں سال تک یہی جنگ چلتی رہی کہ اب دشمن ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے ہم نے میدان جنگ میں اتر آئے، اب وہ بھی تلوار لے کے بیٹھا ہوا، ہم بھی تلوار لے کے بیٹھے ہوئے، اور آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ اور اس جنگ کے اندر ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے بندے کو مارنا اور غلبہ حاصل کرنا۔ اب اس جنگ کے اندر جیت کا دار و مدار کیا ہوتا تھا؟ عمومی طور پر اگر آپ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے، آپ کے پاس جنگی ہتھیار زیادہ ہیں، اور آپ نے میدان جنگ بہت اچھی جگہ چنا ہے جو آپ کے لیے موافق ہے، یہ چیزیں اگر ساری جمع ہو جائیں گی تو عمومی طور پر جنگ میں فتح عیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا دشمن کیا ہوتا تھا؟ فکس، اس کو ہم میدان میں لے کر آتے تھے اور اس سے اسی کی ذات کو ہمیں مارنا مقصود ہوتا تھا۔ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کا تعلق آگے سے ہے۔ اب دوسرا دور کب شروع ہوا؟ جب مشین گن ایجاد ہوئی۔ مشین گن جب ایجاد ہوئی تو جنگ کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں آئی۔ اب مشین گن ایک ایسا آلہ تھا جس میں ایک وقت کے اندر بہت ساری گولیاں نکل جاتی۔ اب سامنے یہاں پر ایک بندہ ہے اور ادھر کیا ہے؟ ہزاروں بندے۔ اب وہ ایک بندہ اگر گن چلا رہا ہے تو وہ ہزاروں بندوں کو مار سکتا ہے۔ یوں اب ادھر تو تھا کہ ایک بندے کے بدلے ایک بندہ، ایک کے بدلے 2 بس۔ اب یہاں پہ ایک کے بدلے ہزاروں سامنے مر جاتے تھے۔ اب جنگ میں اب کیا ہوگا؟ تھوڑی سی تبدیلی یہ آ گئی کہ اب جنگ میں جیت کا دار و مدار افراد کی تعداد کے اوپر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے پاس دیکھا جائے گا کہ کون سا اچھا اسلحہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے ماڈرن موجود ہے، اس بنا پر آپ جنگ کے اندر جیت جاتے تھے۔ تو اب یہ ہو گیا دوسرا دور۔ اب تیسرا دور شروع ہوا جب میزائل ایجاد ہوئی۔ میزائل، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے جنگی جہاز اور ایٹم بم۔ اب یہاں پر جنگ کا جو ہے میدان تھوڑا سا مزید تبدیل ہو گیا۔ اب میزائل ہو گئے، جنگی جہاز تیار ہو گئے، ایٹم بم آ گئے۔ اب اس کے ذریعے کیا ہو گیا کہ دشمن ملک پر اگر حملہ کرنا ہے تو وہاں اپنی فوج داخل کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسی جگہ بیٹھے رہے اور بٹن دبا دیں اور دشمن ملک کے اندر میزائل چلا جائے گا، ایٹم بم چلا جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس طرح جنگی جہاز بھیج دی جائے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈرون بھیج دی جاتے ہیں، بندے کی بھی ضرورت نہیں، ڈرون کے ذریعے جو ہے آپ میزائل مار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ اس میں بھی کیا ہے، آپ کے پاس جنگی صلاحیتیں آ گئی ایسی
کہ اب انسان کا اپنا ذاتی نقصان کم ہو رہا ہے اور دشمن کا جانی نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بھی پہلا جو جنریشن آف وار تھا اس کے اندر بھی ہمارا فوکس کیا تھا؟ جسم، یعنی اس بندے کی ذات کو مارنا ہے. ادھر بھی یہ تھا کہ ذات کو فوکس ہے، ادھر بھی یہی ہے کہ ذات کو فوکس ہے. بس فرق کیا آتا جا رہا ہے، یہاں کم افراد کی ضرورت تھی اور یہاں پہ جو فرد کی ضرورت بھی ختم ہو چکی ہے. بس بٹن دبائے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے آپ کے پاس، آپ دشمن کی ذات کو فوکس کریں گے، اس کو تباہ و برباد کریں گے. پھر اس میں روز بروز مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے کہ ایٹم بم تھا، پہلے کانٹیننٹل ایٹم بم تھے، پھر انٹر کانٹیننٹل بھی بن گئے، یعنی کہ پہلے ایک بر اعظم سے ایک بر اعظم کے اندر حملہ کیا جا سکتا تھا، پھر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہ حملہ کرنے والے بھی آ گئے. اب اور بھی مزید ترقیاں چلتی رہیں گی اس میں. اب آتے ہیں بھائی چوتھا دور ہے جسے کہتے ہیں بھائی فورتھ جنریشن وار. اب یہاں پر جو جنگ ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے، یا دوسرا نام اس کا ہوتا ہے ہائبرڈ وار. اب اس کا انگلش نام ہے، کو اردو نام ذہن میں نہیں ہے، میں نے سمجھا دے رہا ہوں کہ کیا ہے. اب فورتھ جنریشن وار کے اندر بھی یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی اب دشمن کو زیر کرنے کے نئے نئے انداز اختیار کرنے شروع ہو گئی دنیا میں. یہاں پہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو دشمن ملک ہے اس کے اندر اپنے بندے بھیج دیے جائیں پیسے دے کر اور ٹرین کر. اب وہ دشمن ملک میں چلے جائیں گے اور وہاں پر آپس میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کے اندر مختلف اقوام رہتی ہیں. مثلا پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، یہاں پہ سندھی قوم بھی رہتی ہے، بلوچی قوم بھی رہتی ہے، پنجابی بھی رہتی ہے، سرائکی بھی رہتی ہے، پٹھان بھی رہتی ہے، اور بھی طرح طرح کی. پھر اس کے علاوہ مذہب بھی بہت سارے ہیں، اسلام بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، یہ رہنے والے بھی ہیں. پھر اگر مسلمان بھی ہیں تو اس میں بھی ہے، الگ الگ فرقے موجود ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی سیاست کا ماہر ہے تو سیاسی پارٹیاں بنائی جائیں گی اور سیاسی پارٹیوں میں آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے کروائے جائیں گے، دھماکے کیے جائیں گے، ٹارگٹ کلنگ کی جائے گی. اسی طرح لسانی کا بنیاد کے اوپر، قومی بنیاد کے اوپر، مذہبی بنیاد کے اوپر اور فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر فسادات کو پورے ملک کے اندر جو ہے اجاگر کیا جائے. اب یہاں پر شروع میں تو ایسے لوگ ہوں گے جو پیسے لے کر کام کریں، لیکن پھر جس طرح آپ مثال دیکھ لیں بھائی ہمارے پاکستان کراچی میں بھی پچھلے چند سالوں پہلے تو کس طرح جو ہے سیاسی تنظیمیں آپس میں لڑتی تھی اور کس طرح شہر کا جو ہے امن دباؤ برباد کیا تھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو ان کو آپس میں لڑوائے جانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی قوم، اپنی زبان، اپنی پارٹی، اپنے لیڈر کے لیے بغیر پیسوں کے بھی دشمن کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دشمن کا اعلی کار ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنے بڑی جو اچھی خدمت کر رہا ہوں اپنے ملک اور قوم کی، اپنی جو ہے ملت کی، اپنی زبان کی، اپنے علاقے کی، اور وہ ان کا کام کر رہا ہوتا ہے ساری زندگی. یوں کیا ہوتا ہے اندر ہی اندر کیا ہوتا ہے فسادات پیدا ہوتے ہیں، خوب خانہ جنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری ہوتی ہے. اور یہ بڑھتے پھر کیا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر 5 بڑے ملک ہیں جو آج پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. وہ مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں بھائی کہ یہ ملک جو ہے اس میں اتنی خانہ جنگی ہے، اتنے فسادات ہیں، اب یہ ملک پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. اور یہی وہ جواز تھا جس کو بنا کر انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا کہ عراق میں خانہ جنگی ہو گئی ہے، یہ ایسے ہتھیار بنا رہے ہیں، اس سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے عراق کے اوپر حملہ کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پراکسی وار. یعنی پہلے اپنے بندے داخل کرنا، اندر ہی اندر ان کو کمزور کرنا، پھر اس کے بعد جا کے پھر حملہ کر دینا. اب یہ پھر 4th جنریشن اس کے بعد منتقل کہاں پہ ہو جاتی ہے؟ 3rd جنریشن کہ پہلے اندر سے خانہ جنگی کی، پھر آپ کو میزائل مار دو، جہاز پہ ادھر حملہ کر دو، مشین گن مار دو اور اس ملک کے اوپر تباہ برباد کر دو، اپنا تسلط اس کے اوپر قائم کر دیا جائے. اب یہاں پہ آہستہ آہستہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ خراب کیا جاتا ہے. تو یہ 4 دور ایسے ہیں جس کے اندر کہیں نہ کہیں آ کر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ذات کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے.
یہاں پر بھی خانہ جنگی کی تو بھی دشمن کے افراد مر رہے ہیں، اور پھر آگے دوبارہ حملہ کیا تھرڈ جنریشن میں تو بھی کیا ہے دشمن کے افراد مر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی 4 جنریشن، لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے 5th جنریشن آف وار۔ اس کو ڈالیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے 5واں دور، اور اس جنگ کا نام کیا ہے نظریاتی جنگ۔ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل وار۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے اور اسی پر ہم مزید تفصیل کریں گے۔ اب یہ ہے 5واں دور، 4 جنریشن ہو گئی، ابھی 5واں دور شروع کیا ہے جس کو کہتے ہیں 5th جنریشن آف وار، اس کا نام ہے نظریاتی جنگ۔ اب یہاں پر جس طرح پہلے تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، چاروں جنگ کے اندر یہی تھا، آمنے سامنے ہو یا میزائل کے ذریعے ہو یا پراکسی وار، اس میں دشمن بند کے جان کو فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جان نہیں ہے بلکہ کیا ہے دشمن کے ذہن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یعنی اب جنگ ابدان کی نہیں بلکہ اذہان کی جنگ بن گئی، اس سے کہتے ہیں بھائی نظریاتی جنگ۔ اب یہاں پر ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن کی جان کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اب کیا کرو پہلے اس کے ذہن کو خراب کرو آہستہ آہستہ۔ اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ انسان کی باڈی کو اس کا دماغ قابو کرتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اب چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو، چاہے آپ رات کو کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوئے ہو، آپ صبح اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جس کا ذہن بن گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو مجھے فلم دیکھنی ہے، تو وہ فلم دیکھے گا رمضان کے مہینے سے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کہ ہماری باڈی کو قابو کرنے والا کون ہے؟ دماغ۔ دماغ کو اگر ہم نے قابو کر لیں تو اس کو جس طرح چلانا چاہے ہم چلائیں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا، اور میں نے پہلے بتا دی اس کی تاریخ کہ سینٹ لوئس جو عیسائی جو جرنیل تھا، اسی نے اس نظریاتی جنگ کی ابتدا کی تھی۔ تو کہا مسلمان کو میدان جنگ میں آپ نہیں ہرا سکے، اب ذہن چینج کرو، جہاد کا کانسیپٹ دماغ سے نکالو، ان کے دل میں جہاد کی محبت کو ختم کرو، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات موجود تھی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کبھی جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کرنے کی تمنا بھی نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مارا جائے۔ اب اس قسم کی حدیثیں، اس طرح حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب یہ حدیثیں اور مسلمانوں کے جو جہاد کے اندر جو عظیم واقعات ہیں وہ پڑھ کر مسلمانوں میں جو جہاد کا جذبہ تھا اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ جب جہاد کو چینج کر دیں گے دہشت گردی سے۔ یہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی۔ پھر ایسا ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بھائی جہاد تو جو ہے لوگوں کو خامخواہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، دیکھو جو پورا مسلمان ساری زندگی جو ہے لڑتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے، اس طرح انہوں نے اپنا مذہب پھیلایا۔ تو انہوں نے جو اپنا مذہب پھیلایا ہے اس کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اس کا بھی حساب کتاب لگانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے مسلمانوں کا ذہن خراب کیا کہ بھائی جہاد ختم ہونا چاہیے، یہ جہاد دہشت گردی ہے۔ اب یہ نظریاتی جنگ شروع ہوئی تو اس میں اسلاف سے دوری، پھر بے حیائی، اور بے حیائی کے اندر شروع میں انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ درختوں، اسی طرح کاغذ اور جو مٹی ہے اس کے ذریعے بے حیا مناظر جو ہے بنائے جاتے اور مسلمان فوجیوں کو اور مسلمان علاقوں کے اندر اس کو چپکے چپکے پھیلایا جاتا۔ اور اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے بھائی، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ اس کو پوری انڈسٹری بنا دی گئی ہے، ہر بندہ جو آسانی سے اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور جب وہ بے حیائی لفظ کام کے اندر پڑ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان تو کمزور ہوگا۔ اب ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ اب ذہن کو ذہن کے ذریعے فوکس کر دیا گیا کہ مسلمان کو اپنے اسلاف سے دور کریں، ان کو شرم دلائیں کہ مسلمانوں نے پیچھے بڑے غلط کام کیے تھے، اور آج بھی جو ہے لوگوں کے اندر یہ شرم محسوس کروائی جائے کہ داڑھی رکھو گے تو تم دہشت گرد ہو، امامہ پہنو گے تو تم سمجھدار نہیں ہو، جو مدرسے میں چلا جائے وہ جاہل ہے، جو مسجد چلا جائے تو وہ صرف جو ہے مسجد کے اندر جا رہا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، مسجد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یوں ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اور سیاست، معاشرت، یہ بھی جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، مولویوں کو سیاست میں کیا کام ہے بھائی؟ یہ سارے آپ کی پلاننگ کی گئی ہے برسوں سے، 100-200 سال کی اتنی محنت ہے، اس طرح ایسا ایسا ہمارا ذہن بنایا جائے۔
اب یہ نظریاتی جنگ ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ 1200 سال تک جب مسلمان پوری دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرتے تھے تو اگر کوئی بھی اللہ رسول کی یا قرآن کی حدیث کی گستاخی کرتا تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ کافر ہی ہوتا تھا۔ لیکن پچھلے 200 سال کے اندر 5000 لوگوں نے اللہ رسول کی اور قرآن کی گستاخی کی ہے، ان میں سے 1500 کافر اور 3500 ایسے تھے جو پہلے مسلمان تھے پھر انہوں نے گستاخی کی۔ جیسے سلمان رشدی آپ کے سامنے، وہ کیا ہے، انہوں نے پہلے ذہن خراب کیا، اسلام میں یہ خرابی ہے، اسلام میں وہ خرابی ہیں، دینی تعلیم کو چھوڑ دو، مدرسوں سے دور ہو، مذہبی ماحول سے وابستہ نہ رہو۔ اب جب ذہن دور ہو جائے گا اور پھر ساری تعلیم کیا ہوگی، انہی کی تعلیم ہوگی، تو وہ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں یہ نظام اس لیے قائم کر رہا ہوں دینی دنیا کی تعلیم کا کہ وی وانٹ بلیک انگلش مین، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہو جو ہو انڈین اور پاکستانی ظاہری اعتبار سے، لیکن ذہن کے اعتبار سے وہ مسلمان نہ ہو، نہ ہی ہندو، بلکہ وہ ہمارے نظریات کے مطابق چلتا ہو۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے وہ پلاننگ کی اور ہم نے اس کو کامیاب بھی بنا دیا۔ اب دشمن کو تو برا برا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عقل تو ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح روکنا چاہیے تھا۔ اب یہ وہ نظریاتی جنگ ہے جس کے اندر پوری دنیا ملوث ہے، اور آپ اس کو کوئی چھوٹی بڑی چیز نہ سمجھیں، ہمارا ذہن بھی اس میں خراب ہو چکا ہے، اور باقاعدہ ہر پلیٹ فارم کے اندر ان کے بندے موجود ہیں اور باقاعدہ پیڈ ہیں اور اسی یہی کام کرتے ہیں۔ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، چاہے میڈیا عام چینل ہو، چاہے ہمارے ادارے ہوں، ہر جگہ ان کے بندے موجود ہیں۔ ذاتی اعتبار سے بھی اپنے جو ہے دوسری چیزیں ویڈیوز کے ذریعے بھی موجود ہیں اور تحریر کے ذریعے بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ ریگولر بیسس کے اوپر فیس بک پہ ایسے پیجز بنے ہوئے ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ پوسٹ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم سورہ ہود کا آپریشن کریں گے، آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا آپریشن کریں گے، آج ہم جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اعتراضات کریں گے 10، یہ روزانہ پوسٹیں آتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اب ایک عام مسلمان جو کبھی مدرسے گیا نہیں، جبھی اس نے دین کی تعلیم حاصل کی نہیں، اس کے سامنے اگر چھوٹا موٹا بھی اعتراض آ جاتا ہے تو پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، حالانکہ جواب موجود ہے، ہر شے موجود ہے، بس اس تک رسائی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے رسائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بس وہ جو آ رہا ہے وہ سنتا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم پابندی لگاتے تھے کہ بھئی دوسروں کے بیانات نہ سنو، لیکن اب تو کسی کو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی کہ ہر کوئی جو مرضی آتا ہے وہ سنتا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہن رفتہ رفتہ خراب کیا گیا۔ اب رفتہ رفتہ خراب ہونے کا میں نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ پچھلے سال 1 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے انڈیا کے اندر۔ اب اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کی وجہ بھی آگے آئے گی۔ اب یہی جو نظریاتی جنگ ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ عام جنگ سے الگ ہے۔ اب عام جنگ کے اندر جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں تو تلوار ہے، نیزے ہیں، گن ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ہے۔ اس طرح وہاں بندہ بھی کیا ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، میدان بھی متعین ہوتا ہے، دشمن بھی متعین ہوتا ہے، لیکن اس جنگ کے اندر سب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب ہم آگے اپنے تیسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ اب نظریاتی جنگ کے اندر ہوگا کیا، ہمارا دشمن کون ہوگا، ہمارا ہتھیار کیا ہوگا، ہمارا میدان کیا ہوگا، ہماری کمزوریاں کیا ہیں اور ہماری خوبیاں کیا ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفصیل کرتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ڈالنے بھی نظریاتی جنگ کے خط و خال۔ اب نظریاتی جنگ کی خطوطات شروع کرنے سے پہلے یہ سامنے الحمدللہ مدرسے کے طلباء موجود ہیں، تو خصوصی طور پر میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، یاد رکھیے بھائی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، آج بھی جنگیں چل رہی ہیں جس کے اندر جو ہے سرحدوں پر ہماری فوجیں موجود ہیں،
تو فوج جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ہماری جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرے، لیکن علماء کی ہمیشہ ڈیوٹی کیا رہی ہے کہ وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمیشہ سے ان کا یہی کام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو جنگ ہے نظریاتی جنگ، اس کے سب سے بڑے سپاہی آپ اور میں ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مدرسے کے طلباء ہی ہوں گے جو لوگوں کے نظریات کی حفاظت کریں گے، لہٰذا آپ کو اس پر سب سے زیادہ فوکس دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں بھی اب سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ ہمارا مقابلہ اب یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کوئی ہندو ہے تو عیسائی ہے تو یہودی ہے تو کوئی انگریز ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو مار دینا ہے بھائی۔ اب یہ نظریات ہیں، اب نظریاتی جنگ کے اندر ہمارا مقابلہ جو ہے وہ آج بہت سارے ازم سے ہے، سیکولرزم، لبرلزم، ایتھزم، کیپٹلزم وغیرہ وغیرہ، یہی ہمارا مین ٹاپک ہے۔ اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر میں تفصیل کروں گا، یہاں صرف میں نے نام بتا دیا کہ یہ سارے کیا ہیں، ازمس ہیں، اور یہ ہمارا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا ان ساری ازمس کی ہم تفصیل کریں گے۔ اب یہ سارے کیا ہیں، یہ الگ الگ نظریات ہیں، کوئی سیاسی نظریہ ہے، کوئی معاشی نظریہ ہے، کوئی معاشرتی نظریہ ہے، کوئی خاندانی نظریہ ہے، اسی کے اوپر ساری گفتگو ہوتی ہے، اور انہوں نے اہل علم نے سب کے اوپر اپنے اپنے فلسفے جاڑے ہوئے ہیں، اور ان سارے فلسفوں کو ہمارے اوپر جبراً نافذ کیا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر راسخ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر راسخ ہو گئے۔ ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذہبی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ ہم بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے ایجنٹس ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا مطالعہ پھر ان کا جواب بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دشمن فی الحال یہ ہے، اور اس کو میں اجمالاً بیان کے آگے پوری تفصیل کریں گے اس کے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ حملے کی صفت کیا ہے۔ اگر میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حملے کی سمت کیا ہے، کوئی سامنے سے آ رہا ہے، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، مشرق سے آ رہا ہے، مغرب سے آ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح اگر سمندری جنگ ہے تو وہ سمندر اس کا راستہ ہوگا، اگر اس کے پاس جہاز ہے تو اوپر سے وہ حملہ کر رہا ہے، یوں اس کی سمت متعین ہوتی تھی کہ اس جگہ سے آئے گا، اس جگہ سے آئے گا، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں موجود ہیں۔ لیکن اب یہاں پر جنگ ہو ہے ہماری نظریاتی، تو یہاں پہ سمت صرف ایک ہی ہے کہ دماغ سے دماغ کی طرف جاتے ہیں، کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ایک شیطانی دماغ موجود ہے، اور وہ اپنی شیطانیت کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاری کر دیتا ہے، اور پوری دنیا میں بڑی آسانی سے پھیل جاتی ہے، اور وہ پھر ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس نے ایک اسلام پر اعتراض کیا کسی بھی کونے میں بیٹھ کر، پتہ نہیں کہاں پہ ہو، اب وہ اڑ کر ہمارے پاس آ گئی ہے بھائی اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اور ہمارے دماغ کو اس نے ہٹ کر دیا، اور ہمارے دماغ کے اندر شبہ و شبہات پیدا کر دی۔ اب ہمارا صرف ایک ہی سمت ہے کہ ہم دماغ کو کیا کرنا ہے، قابو کرنا ہے، کہ اس نے جو اعتراض کیا اس کا جواب دیا جائے، اور صرف ہماری جو دفاعی پوزیشن نہ ہو بلکہ اٹیکنگ پوزیشن بھی ہو، کہ ہمارے اندر بھی اتنی صلاحیت ہو کہ ہم سامنے والے کو جا کر سکیں، اعتراض کر سکیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اس کے دماغ سے جو حملہ ہو رہا ہے اس کی دفاع کی قوت بھی ہونی چاہیے، اور اس پر حملہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے مذہب کو جانیں، ان کے فلسفے کو سمجھیں، اور پھر ان کی جو خامیاں بھی بیان کریں، ان سے سوالات پوچھیں، اور ان کو جو نیچا دکھائیں۔ اب یہ سارا کام کون کرے گا؟ بھائی جس کا مطالعہ ہوگا اس فن کے اندر، اور جو اس میدان کا شہ سوار ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی جو ہے میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے تم گن چلاؤ تو ہم نہیں چلا سکیں گے، لیکن یہ میدان علماء کا ہے اور طلباء کا ہے، یہی وہ پڑھیں گے، وہی ان کو سمجھیں گے اور یہی جواب دیں گے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس میدان کی سپاہی آپ اور میں ہی ہیں، کوئی باہر سے جو فوجی نہیں آئے گا تو اس چیز کا جواب دینے کے لیے بیٹھے گا۔ اسلام کو ہم ہی سمجھیں گے، ہم ہی جو ہے ان کی باتوں کو بھی سمجھیں گے، ان کے اعتراض کا جواب بھی دیں گے، اور ہم ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہدف کیا ہے، یعنی ٹارگیٹ۔ اب میدان میں جب جنگ ہوتی ہے تو ٹارگیٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹارگیٹ یہ ہوتی ہے کہ سپہ سالار کو مار دیا جائے، دوسرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ فوجوں کو ختم کر دیا جائے، یا ان کی کیا کیا جائے، اسلحے کو تباہ کیا جائے، خوراک کو تباہ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ملک کے اوپر قبضہ کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے اور مال حاصل کیا جائے۔ یہ عمومی ٹارگیٹ ہوا کرتے تھے دنیا کے۔ اب ہماری جو نظریاتی جنگ ہے
اس کے اندر اب ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ اب ہمارے بھی اپنے ٹارگیٹ ہیں اور ان کے بھی اپنے ٹارگیٹ ہیں۔ ان کا ٹارگیٹ سب سے پہلا یہ ہے کہ ساری دنیا کو اپنا غلام بنانا۔ اب ساری دنیا جو ہے ان کے غلام بن چکی ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں تو کوئی بھی جو ہے ہماری اپنی حکومت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بھائی کہ جسمانی غلام، دوسرا ہوتا ہے ذہنی غلام، تیسرا ہوتا ہے مالی غلام۔ تو اگر ہم ایسے جسمانی غلام بظاہر نہیں ہیں لیکن ذہنی غلام بھی ہیں اور مالی غلام بھی نہیں ہیں، اور دنیا کے اندر اکثر ممالک کا یہی حال ہے کہ 5 بڑے ممالک کے انڈر ہی وہ چلتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کرنسی ہے وہ ورلڈ بینک کے اور IMF کے تحت بنتی ہے، اور وہی کے ذریعے ساری دنیا کا جو ہے مالی نظام کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے اندر ہر جگہ جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت جو ہے وہ ان کے انڈر ہی چل سکتی ہے، اور اس جمہوریت کے تحت جو بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے غلام ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اگرچہ ہم جسمانی طور پہ تو غلام نہیں ہیں، لیکن ذہنی طور پر اور اس کے علاوہ جو ہے مالی طور پر ان کے ہی غلام ہیں۔ اب ذہنی طور پر غلامی کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اب مسلمانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہماری یہاں کامیابی کا یہ دار و مدار ہے کہ کسی کو گرین کارڈ مل جائے تو وہ کامیاب ہو گئے، یہ ہمارا ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بات 100% ہے، حقیقت ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن سائنس کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے جیسے کہ قرآن ہے، اور قرآن کی بات کو ایسی اہمیت دیں گے جیسے کوئی سائنسی کتاب ہے۔ یعنی سائنس کی تھیوریز ہوتی ہیں وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ 100 سال پہلے کچھ اور تھیوری تھی، 100 سال کے بعد کچھ اور تھیوری ہو جائے گی۔ تو وہ سائنس کی بات کریں گے تو اس کو حتمی اور یقینی بات سمجھیں گے جیسے کہ آپ کو وہی نازل ہو رہی ہے، اور قرآن حدیث کی بات کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس پہ عقل نہیں ہے، میری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی، میری دماغ میں سمجھ میں آئے گی تو میں اس کو مانوں گا۔ یعنی مسلمانوں کا یہ جو ذہن تھا نا کہ اللہ رسول کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، وہ اب ذہن ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں بات سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، نہیں آئے گی تو تسلیم نہیں کریں گے۔ سائنس کیا بولتی ہے اس بارے میں تو ہم وہ بات مانیں گے، قرآن کیا بولتے ہیں اس کو چھوڑو۔ یعنی سائنس، عقل یہ ہمارے نزدیک زیادہ حیثیت ہو گئی ہے، یہ ذہنی غلامی ہے اور کیا ہے۔ اور یہ وہ چیز انگریزوں کو تو آج سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں کا ذہن کو قابو کریں گے اور ذہن جسم کو جو ہے چلاتا ہے، ان کو اب سمجھ میں آئی ہے، ورنہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نشہ نقصان دہ ہے، اور پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ بھائی نشہ جو ہے نہیں کیا جائے گا، اور اس کو کر کے اگر کسی نے نشہ بھی کیا ہے تو اس کو نشہ چڑھ گیا ہے تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، اور بھی بہت سارے سب قوانین ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کر سک رہے۔ ابھی بھی ڈرگ مافیا پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہر جگہ جو ہے نشے کی چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کو خود بھی قابو نہیں کر سک رہے۔ لیکن آخر وہ کیا وجہ تھی کہ عرب کے جو ہمارے مسلمان تھے وہ صدیوں سے نسل در نسل جو ہے وہ شراب پیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک دن پہلے شراب حرام ہے، ایک دن کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب سے جو ہے شراب پینا منع ہے، تو پورے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی ہے، کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پوری مکی زندگی ان کے دماغ میں یہ فٹ کیا گیا کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کوئی فیصلہ کرے تو اپنی طرف سے کوئی اختیار رکھے، بس آپ کو یس کرنا ہے اللہ رسول کے آگے۔ جب ان کی 13 سال تک یہ ٹریننگ کر دی گئی، اب جو بولا جاتا وہ یس کرتے، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب شراب نہیں پینا، تو کہہ چھوڑ ٹھیک ہے چھوڑ دی۔ یہاں تک کہ ابتدائے اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب تو پھینک دو، برتن بھی توڑ دو۔ اب کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ برتن سے کون سا نشہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یس کرنا ہے، توڑ دیے برتن۔ اگرچہ بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا برتن توڑنے، لیکن اس وقت کسی نے یہ آبجیکشن نہیں کیا، میری عقل میں نہیں آیا کہ شراب تو ٹھیک ہے نشہ ہے، لیکن برتن کیوں توڑنے کے لیے دیا گیا؟ تو وہ ذہن سازی کی گئی تھی برسوں سے تاکہ بتایا جائے کہ بھئی اللہ رسول کے آگے آپ کو تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر آپ کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری عقل چھوٹی ہے، اللہ رسول کی عقل بڑی ہے، اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، ان کا علم و حکمت بہت بڑا ہے، لہٰذا ان کے آگے ہمیں چوں چرا نہیں کرنا۔ اب یہ ذہن سازی ختم کر دی گئی، اب مسلمان کا ذہن ایک غلام بن چکا ہے
یہ میری عقل میں بات آئے گی یا سائنس مجھے بات سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا ورنہ میں تسلیم نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک ذہنی غلامی ہے.